السلام علیکم خواتین حضرات، ایس این اے پرائم ٹی وی میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم ذکر کر رہے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کی کے قیام کے پیچھے جو محرکات تھے، جو عوامل تھے ان کا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 20ویں صدی کے شروع میں ہی ہندو قیادت جو تھی وہ لبرلز کے ہاتھ سے نکل کر، ماڈریٹس کے ہاتھ سے نکل کر ایکسٹریمسٹ کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور بڑے ایکسٹریمسٹ جن میں سے بال گنگا دھر تلک، لالا لاجپت رائے، بپن چندرا، مدن موہن مالویہ، سریندر ناتھ بینرجی، یہ سارے وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ انتہا پسند ہندو تحریکیں جس طرح کہ آریہ سماج تھی، مہاسبھا تھی، یہ بھی اپنے طور پر مسلمانوں کے خلاف جو تھی وہ کام کر رہی تھی۔ آریہ سماج جو کہ دیانند سرسوتی نے بنائی اور مہاسبھا کو بنانے والے مدن موہن مالویہ تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف نسل کشی، تعصب، اظہارات کا خیال بڑی فریکوینٹلی کرنا شروع کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کا قیام مزید اس کے آئیڈیا کو تقویت ملی اور مسلم لیگ کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ وہ تھی شملہ وفد۔ When Labour Party came into power in 1905, it decided to introduce new constitutional reforms in the subcontinent. And for that purpose, it invited different constitutional proposals from the major communities of the subcontinent. کہ تمام پرپوزل جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں آگے جو ہے وہ نئی ریفارمز جو ہے وہ لائی جا سکے۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک وفد کی تشکیل دی گئی جو کہ 35 افراد پر مشتمل تھا، اور اس وفد کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے۔ میں بتاتا چلوں، سر آغا خان by all means was an excellent orator. He knew the pulse of his time and he knew the art of the gift of the gap. So he was a salt of the earth who had to take the demands of the Muslims community, and those demands were presented to the British Raj. لارڈ منٹو سے ملاقات ان کی ہوئی شملہ کے مقام کے اوپر، اور انہوں نے اپنے مطالبات کو اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ لارڈ منٹو واز کنونسڈ، اور اس نے ان تمام مطالبات کو برٹش گورنمنٹ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ آگے چلتے ہیں مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ نواب وقار الملک was presiding the session of this political party، اور نواب سلیم اللہ خان ان کو مدد کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی مسلم لیگ کے 3 اغراض و مقاصد کو بنایا۔ پہلا، انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین اچھے تعلقات کو فروغ دینا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ نمبر 3، اوپر بیان کیے گئے جو پہلے میں نے بیان کیے آپ کے سامنے کہ انگریزوں سے تعلقات کو استوار کرنا، تمام ڈفرینسز کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی کرنا، ان کو نقصان پہنچائے بغیر باقی کمیونٹیز کے ساتھ، باقی اقوام کے ساتھ، قوموں کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کرنا۔ بڑے خوبصورت انداز سے ان تینوں پرنسپلز کو آگے لے جایا گیا اور عملی جامہ پہنانے کے لیے انتھک محنت کی گئی۔ یہی بات تھی کہ مسلم لیگ نے اپنے قیام کے فوراً بعد بے شمار کامیابیاں سمیٹ لیں، لیکن کامیابی کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہو کہ اس آرگنائزیشن کی تنظیم میں نو کیا تھی۔ 60 افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ سر آغا خان کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور سر سید حسین بلگرامی اس کے سیکٹری بنے۔ نواب وقار الملک اور محسن الملک جوائنٹ سیکٹری بنے۔ خواتین و حضرات، اس کی ایک برانچ لندن میں بنائی گئی جن کے سربراہ سید امیر علی تھے۔ اب وہ جو کامیابیاں تھیں آل انڈیا مسلم لیگ نے سمیٹی، اب آج ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1909 میں جداگانہ طریقہ انتخاب مسلمانوں کے لیے جب ریفارمز لائی گئیں، 1909 کے اندر ان کو منٹو مارلے ریفارمز کہا گیا۔ مسلمانوں کی جو کور ڈیمانڈ تھی جو کہ شملہ وفد میں پیش کی گئی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کو لاگو کیا جائے، انگریزی حکومت نے اس ڈیمانڈ کو انکارپوریٹ کر لیا۔ اسی طرح صوبوں کے اندر تمام ہائی کورٹس میں مسلمان ججوں کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ It was a big achievement for the leaders representing all India Muslim League۔ تیسرا، بہت امپورٹنٹ، جس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہر لحاظ سے اگنور نہیں کر سکتا، کہ مسلمانز were very happy to see that Muslims were being given quota in all jobs of the government۔
خواتین حضرات، اوقاف کے نظام کو بھی انگریزی حکومت نے مان لیا۔ اس طرح مسلم لیگ کے قیام کے بننے کے بعد فوراً مسلم لیگ کو اتنی کامیابیاں سمیٹی گئیں۔ It was basically due to the efforts of Syed Ahmad Khan that the leaders of the Aligarh started bringing healthy results for the uplift, for inculcating new socialization, rather inculcating new political values among the Muslim community. آگے جا کے مسلم لیگ نے کیا کام کیا، لکھنؤ پیکٹ میں اپنا کردار کیسے ادا کیا، قائد اعظم نے کیسے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی، ان تمام کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔